اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یہ پہلی حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کر لو اعمال صالحہ کرنے میں، اس فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام کے وقت وہ ایمان کی دولت سے محروم ہوگا۔ شام کو وہ مومن ہوگا اور صبح کے وقت وہ کافر ہوگا۔ دنیا کے مال و زر کی حوث میں وہ اپنے ایمان اور دین کو بیچ دے گا۔ یہ مکمل حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ ہدایت فرمائی کہ جلدی کر لو اعمال صالحہ کرنے میں، یعنی اعمال صالحہ کرنے میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جس وقت بھی دن کے جس لمحے بھی توفیق دے رہا ہو، نیک عمل کرنے چاہیے۔ اور ان اعمال کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ کسی کو صدقہ خیرات کریں تو یہی نیک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان عطا فرمائی ہے، آپ کو وقت عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنی زبان سے اگر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ایک عمل ہے۔ کتنی آسانیاں فرما دی نیک اعمال کرنے میں۔ آپ رزق حلال کے لیے دکان پر بیٹھتے ہیں اور حلال کو ترجیح دیتے ہیں، حرام سے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتے ہیں، یہ بھی آپ کا عمل صالح ہے۔ آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ بھی آپ کا عمل صالح ہے۔ اور سامعین محترم، یہ اچھے اخلاق کے حوالے سے ذرا سن لیجئے کہ ہم بعض اوقات اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اچھا اخلاق وہ بعض اوقات صرف زبان کی حد تک تو محدود ہوتا ہے، دل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور کنیکشن نہیں ہوتا۔ ہم بڑے میٹھے طریقے سے لوگوں سے بولتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ہمارے وہ جذبات نہیں ہوتے جن کا اظہار ہم اپنی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں، اس کے لیے کیا خاص لفظ بولا جاتا ہے، میٹھی چھری ہے۔ منہ دا بڑا میٹھا ہے لیکن اندر سے پورا ہے۔ تو ایسے اخلاق حسنہ کی وہ تلقین نہیں کی گئی، ایسے اخلاق کی تاکید نہیں کی۔ یاد رکھ لیجئے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، اخلاق کے ساتھ جب اخلاص شامل ہو جائے نا تو اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اخلاق کے ساتھ اخلاص چاہیے کہ جو بات آپ زبان سے کہہ رہے ہیں نا، وہی آپ کے لیے، وہی جذبات آپ کے دل میں بھی ہیں، وہی درد آپ کے دل میں بھی ہے جو آپ دوسرے کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ زبان سے کسی کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، الفاظ ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں آپ محسوس نہیں کر رہے، دل میں آپ کسی قسم کی کوئی غمی محسوس نہیں کرتے، یا کسی کی خوشی کو اس کو مبارکباد دے رہے ہیں اور دل میں آپ خوشی محسوس نہیں کرتے، تو اس غمی اور خوشی میں آپ کا اخلاق تو ہے، اخلاص نہیں ہے۔ آپ کسی کی خیرخواہی چاہتے ہیں، اسے اچھا مشورہ دیتے ہیں، لیکن دل سے آپ یہ مشورہ نہیں دے رہے ہوتے، تو آپ کے اخلاق میں اخلاق تو ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ جس اخلاق میں اخلاص شامل ہو جائے نا، مخلص ہو جائے بندہ، اس کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف دعوت ہی نہیں دی تھی دین اسلام قبول کرنے کی، جو آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا نا، آپ کے اخلاق میں اخلاص بھی شامل تھا۔ یہی وجہ کہ جب بیمار ہوتے ہیں، بخار میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں کہتے ہیں آپ آرام کیجئے، آپ کی جگہ ساری رات چکی میں چلاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی،
اگر صرف اخلاق کی ہوتا نا تو حال وحال پوچھ کے چلے جاتے، لیکن اخلاق کے ساتھ اخلاص شامل تھا نا، تو ساری رات بلال کی جگہ چکی چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال تم آرام کرو۔ تو بلال پھر کیسے تیار نہ ہوتا آپ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے، پھر کیسے کولوں پہ لیٹ کر بھی اس کی زبان سے احد احد نہ نکلتا۔ وہ اخلاق کے ساتھ اخلاص تھا، اور یہی اخلاق کے ساتھ جب اخلاص شامل ہو جاتا ہے نا تو پھر بندہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر منافقت ہو، دو رخا پن ہو، منہ سے بندہ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، تو وہ جلدی وہ تصویر سامنے نظر آ جاتی ہے، وہ بھیانک تصویر جلدی اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو نیک اعمال کرنے میں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ ایسے ایسی فتنے آئیں گے کہ بندہ آرام رہ جائے گا، بندہ آزمائش میں پڑ جائے گا، بندہ امتحان میں پڑ جائے گا، اور ان فتنوں سے بچنا وہ بڑا مشکل ہوگا۔ اور آپ نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ صبح کرے گا اس حالت میں کہ وہ مومن ہوگا، اس میں ایمان ہوگا، صبح اٹھے گا، نماز کی ادائیگی بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، درود و سلام بھی پڑھے گا، ایمان کی حالت میں ہوگا، ایمان کا اقرار بھی کرے گا، گھر سے نکلے گا، لیکن دن کے وقت وہ کسی ایسی آزمائش میں پڑ جائے گا کہ شام کو جب لوٹے گا تو وہ صبح کے وقت وہ ایمان اور عقیدے کے ساتھ نکلے گا، اور شام کے وقت جب وہ گھر آئے گا تو وہ گمراہی میں اور بد عملی میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو کھو دے گا، عقیدے میں خرابی آ جائے گی، بد عملی آ جائے گی، برے اعمال کرنے والا ہوگا، اور شام کے وقت جب گھر آئے گا تو وہ ایمان کی دولت سے محروم ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، نماز کی ادائیگی کی ہوگی، بڑے اچھے طریقے سے اس نے دن گزارا ہوگا، رات کو وہ ایسے عمل کرے گا کہ ان اعمال کی وجہ سے وہ بد عمل ہو جائے گا، عقیدہ اس کا خراب ہو جائے گا، اور صبح کے وقت وہ کافر ہوگا۔ یہ کفر کے الفاظ ہیں، اور فرمایا کہ اپنے ایمان اور دین کو وہ دنیا کے مال کے بدلے میں بیچ دے گا۔ دنیا کی محبت ایسے اس کے دل میں آ جائے گی، اپنے ایمان کو بیچ دے۔ کہتے ہیں بندہ بے ایمان ہو گیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا ایمان گم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانتداری نہیں ہے، بے ایمان ہو جائے گا۔ بے ایمان ہو جاتے ہیں نا، بات سے پھر جاتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کے مال کی وجہ سے، دولت کے بدلے میں وہ اپنے ایمان اور دین کو بیچ دے گا۔ تو سامعین محترم کتنی بڑی وعید آئی ہے اس حدیث میں۔ سامعین محترم یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ جو آپ سے ارشادات میں اکثر آتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں کا ادب نہیں کرتا، اسی طرح ملاوٹ کرنے والا اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا یہ مطلب آپ نے نہیں سمجھنا کہ وہ مسلمان نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا، اب اس کا جنازہ نہیں ہوگا، اب اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، یا اس کا رشتہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس میں ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرماتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں مانتا یا باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ غصے میں آ کے کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہی نہیں ہو۔ تو اب باپ کس طرح کہہ دینے سے وہ بیٹے اور باپ کا تعلق ختم نہیں ہوا، اتنی بات کہہ دینے سے وہ اپنے باپ کی وراثت سے محروم نہیں ہوا، اس کے حصے سے محروم نہیں ہوا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں باپ کی وہ ناراضگی سامنے آ رہی ہے۔ تو بہن اسی طرح اس طرح کے جو ارشادات ہیں ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ بڑا سخت برا کام ہے، اور آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے ان کاموں پر۔ سامعین محترم یہ دوسری حدیث، اس کے راوی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا، جو بچا لیا گیا فتنوں سے، اور جو محفوظ رکھا گیا فتنوں سے، اور جسے دور رکھا گیا فتنوں سے، اور جو فتنوں میں مبتلا ہوا اور وہ ثابت قدم اور صابر رہا، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے شاباش، اس کے لیے شاباش ہے۔ جو فتنوں میں مبتلا ہوا، آپ نے فرمایا کہ خوش نصیب اور خوشبخت ہے وہ بندہ کہ جو فتنوں سے دور رہا۔ خوش نصیب اور خوشبخت ہے وہ بندہ کہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور خوش نصیب اور خوشبخت ہے وہ بندہ کہ جو فتنوں سے دور رہا، اور جو فتنوں میں مبتلا کیا گیا اور وہ صابر اور ثابت قدم رہا، تو اس کے لیے شاباش ہے۔ اس ارشاد کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے امت میں، طرح طرح کے فتنے آئیں گے، اور واقعی فتنے آ رہے ہیں ہماری زندگی میں۔ یہ فتنوں کی کئی قسمیں ہیں، یہ بعض دعوتوں اور تحریکوں کی صورت میں بھی ہیں کہ دعوت دی جاتی ہے کہ جس میں بندہ وہ اپنے آپ کو دین اسلام سے لگ کر بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات ایسی تحریکیں چلتی ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے دین سے دور ہو جاتا، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ فتنے وہ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی اس کی زندگی میں آتے ہیں، بڑے بڑے اس کے امتحان آتے ہیں۔ مال کی صورت میں مال بھی کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے کہ بندہ بعض دفعہ اس فتنے میں پڑ کے اولاد کی محبت میں غرق ہو کر حلال اور حرام کی تمیز ختم کر بیٹھتا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی اولاد بنتی ہے کہ جس کی محبت میں وہ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر بیٹھتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ فتنے اس صورت میں بھی آتے ہیں کہ بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ جو ناچ گانا کرنے والی ہوتی ہیں، جب رمضان کے مہینے میں وہ دین کی تعلیم دینے لگتی ہیں تو بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل دین کی تعلیم یہ ہے۔ یہ بھی فتنہ ہے۔ اور بعض اوقات اسی طرح جو 4 تقریریں کر کے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی اصل عالم دین ہے، یہ بھی قسم کا فتنہ بن جاتا ہے کہ ویسے بیمار ہوں تو MBBS ڈاکٹر کے بغیر ہم علاج نہیں کرواتے، لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو ایک عام بندے سے بھی کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے، اگر ہمارے حق میں بات مل جائے، فتویٰ مل جائے تو کہتے ہیں جناب اصل مولوی صاحب ہے ہی نہیں۔ کیسی عجیب سی بات ہے کہ 4 تقریریں کرنی آ جاتی ہیں، ہم ممبر پہ بٹھا کے کہتے ہیں جناب مولوی صاحب یہی ہیں، دین یہی بتاتے ہیں۔ وہ بات مزہ دینے والی آ جاتی ہے، ہمیں تھوڑا سا مزہ مل جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اصل دین یہی بیان کر رہے ہیں، یہی بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اور سامعین محترم، بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یہ جو ہماری فرقہ والیت ہے، یہ مسلک کی جو مسالک کی جو تقسیم ہے، یہ بھی بعض اوقات ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں ناروے سے آئے، وہاں پہ وہ خطیب ہے، بیان کرتے ہیں کہ ناروے میں ہمارے ایک جاننے والے مذہبی اسکالر، ان کے عیسائی اسکالر تھے، دینی اعتبار سے بڑی ریسرچ تھی ان کی، بڑی تعلیم تھی ان کی۔ انہیں ایک عالم دین نے دعوت دی، انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، چند ماہ گزرے تو میری ان کے دوستوں سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے خوش اور انہوں نے ایک دعوت کا بندوبست کیا ہوا تھا، بڑے خوش۔ میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارا فلاں دوست اسکالر ہے جو اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے دوبارہ عیسائیت قبول کرنے کی وجہ سے آج ہم نے اس دعوت کا بندوبست کیا ہے۔ کہتے ہیں میں اس اسکالر سے ملا، تنہائی میں ملا، میں اس کے پاس بیٹھا، میں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا وجہ بنی؟ کہنے لگا کہ اصل میں بات یوں ہے کہ مجھے وہ فلاں عالم دین نے جب دین کی دعوت دی نا، دین اسلام کی، تو میں نے ریسرچ کی، یہی نہیں کہ کہنے پہ قبول کر لیا، میں نے ریسرچ اور تحقیق کی، تو مجھے واقعی وہ دین اسلام سچا دین لگا، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، میں نے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ چند ہی دن گزرے نا تو مسلمانوں کے ایک فرقے والے وہ ملے اور مجھے کہنے لگے کہ
سنے آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ جن کے ہاتھ پہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے نا، وہ تو ہیں وہابی ہیں، وہ تو ہیں گستاخ رسول ہے، تم کدھر ان کی باتوں میں آ گئے ہو، تم ہمارے فرقے میں آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس فرقے میں چلا گیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی کچھ عرصہ گزرا تو ایک تیسرے فرقے والے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ تم نے سنا اسلام قبول کر لیا؟ میں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم نے کس فرقے کو قبول کر لیا ہے؟ وہ تو ہیں اہل بیت کے منکر، وہ تو ہیں گستاخ ہیں، تم ہمارے فرقے میں آ جاؤ۔ تو جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی نا تو میں سوچو بچار میں پڑ گیا کہ تینوں فرقے ہیں، ایک گستاخ کہہ رہا ہے، دوسرا وہابی کہہ رہا ہے، اور تیسرا اہل بیت کا منکر کہہ رہا ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کس فرقے کو قبول کروں۔ آخر کار میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان فرقوں کو قبول کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے مذہب پر واپس چلا جاؤں، اور میں دوبارہ عیسائی ہو گیا، میں دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ اندازہ لگا لیجیے اس نفرت کا، اس فرقہ واریت کا۔ تو کیا یہ بھی ہمارے لیے ایک فتنہ نہیں ہے؟ یہ سارے ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، لیکن نفرت کا اظہار۔ دنیا کے معاملات میں نفرت نہیں ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں، شادیاں بھی ہم کرتے ہیں، کاروبار بھی مل کے کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو میں نے اس فرقے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، پاجی میری انہوں نے پیچھے نہیں ہوتی۔ وہ بندہ جسے دین کا کوئی نالج نہیں ہوتا نا، وہ بھی فتویٰ صادر کر رہا ہوتا ہے کہ فلان کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی ہے، یہ فلان فرقے والے کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ لین دین کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن نماز کا فتویٰ ایک جاہل بندہ بھی دے دیتا ہے کہ فلاں فرقے والے کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ سامعین محترم یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم ایک بیعت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیعت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پیر و مرشد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بھائی جی نہ جاؤ سجے کھبے، نہ جائیں دائیں بائیں، پیر و مرشد مان لیں ان کو، اور پیر و مرشد کی کیا ہمارا حکم کیا دیتے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میری فرمان برداری کرو، اور وہ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ کو یاد رکھ لیا کریں کہ جس نے قرآن و سنت کو تھام کے رکھا وہ ہدایت پہ رہے گا، جو ان سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ نہ لائیں دین میں نئی نئی باتیں، نہ پیدا کریں نئے نئے فتنے، بس یہ سمجھ لیں کہ میرے پیر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ یقین کریں کہ کتنے فتنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پناہ عطا فرما دے۔ آج کے بعد ارادہ کر لیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین کریں کہ وہ صحابہ نے بیعت کی نا، بیعت کی تھی نا انہوں نے، دنیا کی کامیابی انہیں حاصل ہوئی ہے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو آپ بھی انہیں کو پیر و مرشد مان لیجیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر و مرشد مان لیجیے، اور خدا را یہ اس فرقہ واریت میں پڑھ کر نفرت کا اظہار نہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے آپ جس فرقے میں بھی ہیں، آپ اپنے فرقے کے ساتھ محبت کرتے ہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کو برا بلا نہ کہیں، دوسرے کو گالی نہ دیں، دوسرے کو کافر نہ کہیں، دوسرے کو گستاخ نہ کہیں، دوسرے کو اسلام سے خارج نہ کہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہماری فرقہ واریت ہے، اس نے لوگوں کو اسلام کے قریب نہیں کیا، لوگوں کو اسلام سے دور کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید حدیث بھی چلیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔